بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے عورتیں زکوٰۃ کیسے نکالیں، اس پر حافظ یوسف صاحب نے کچھ تشنگی ظاہر کی اور کہا کہ اس کی بھی وضاحت فرما دیں۔ ہم حافظ یوسف صاحب کا سوال سن لیتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی اقبال صاحب جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت اہم مسئلے کی طرف کل یہ کلپ بنائی، اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، اس میں ایک مسئلہ یہ رہ گیا ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ جو میکے سے یعنی کہ بیوی کو زیور ملتا ہے اس کی ذمہ داری عورت کی ہے، اور جو سسرال سے ملتا ہے اس کی ذمہ داری مرد کی ہے۔ تو اس میں کیا جب ہم عورت کو اس کا مالک بنا دیتے ہیں، زیور کا اس کو دے دیتے ہیں، تو اس کے بعد بھی کیا مرد کی ہی ذمہ داری رہے گی زکوٰۃ ادا کرنے کی؟ اگر بالفرض محال بیوی شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو سسرال سے زیور ملا ہوا ہے، اور وہ زیور اپنی ضرورت کے حساب سے وہ فروخت کر کے اپنے کام میں لے آتی ہے، مثلا اس نے مکان بنوا لیا ہے یا اپنی بچوں کی شادیاں کر دی وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کے، یعنی کہ شوہر کے انتقال کے بعد اس زیور کو استعمال میں لے آئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کی ملکیت ہوئی۔ تو اب اس کا ترکہ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جو بیوی کو میکے سے ملا ہوتا ہے اور جو سسرال سے ملا ہوتا ہے اس کا ترکہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر کا انتقال ہونے کے بعد یا بیوی کا انتقال ہونے کے بعد ان کے وارثین میں وہ تقسیم کس حساب سے ہوگا۔ تو یہ بات تھوڑی سی وضاحت طلب تھی، اگر آپ اس کی وضاحت فرما دیں تو عین نوازش ہوگی کہ جو بیوی کو سسرال سے زیور ملتا ہے کہ اس کی زکوٰۃ کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہی ہوتی ہے، یا اگر مالک بن جاتی ہے بیوی تو پھر پوری ذمہ داری زیور کی اسی کے اوپر ہوتی ہے؟ آپ اپنی فرصت سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب عنایت فرما دیں گے تو بہت نوازش ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ حافظ صاحب، یہ آپ نے اچھا جو ہے وضاحت چاہیے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ جو سسرال سے یعنی شوہر والوں کی طرف سے بیوی کو زیور ملتا ہے، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ تو بیوی کو مالک بنا دیا جاتا ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ مہر میں زیور چڑھاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ مہر کا مالک تو بیوی ہوتی ہے۔ اب مہر میں زیور دیا گیا ہے تو وہ زیور کی مالک بیوی ہو گئی، تو اگرچہ سسرال سے شوہر سے مل رہا ہے لیکن بطور مہر کے ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر شوہر کی طرف سے سسرال کی طرف سے یہ جو بیوی کو زیور دیا گیا اس کی نوعیت ہبہ اور ہدیہ کی ہے، گفٹ کی ہے، تو بیوی مالک ہو جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ کی ذمہ داری ظاہر ہے کہ جو مالک ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ جب بیوی مالک ہے تو جیسے میکے میں ملے ہوئے زیور کی مالک بیوی ہے اور بیوی کی ذمہ زکوٰۃ ہے، تو ایسے ہی ان زیوروں کی اگر وہ مالک ہو گئی ہے جو شوہر کی طرف سے ملا ہے مہر میں یا گفٹ میں، تو اس کی بھی زکوٰۃ یہ بیوی کی ذمہ ہوگی، اور وہ زیور بھی بیوی کے مرنے پر بیوی کا ترکہ کہلائے گا، یعنی بیوی کی وراثت جب تقسیم ہوگی تو وہ بیوی کے وارثوں میں وہ زیور جائے گا۔ ہم نے جو مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو شوہر کی طرف سے سسرال کی طرف سے بیوی کو زیور ملتا ہے اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ شوہر دے گا۔ یہ وہ زیور ہے جس کا مالک بیوی کو نہیں بنایا جاتا۔ بیوی کو جب مالک نہیں بنایا گیا، صرف استعمال وہ کر رہی ہوتی ہے، اور جو ہے شوہر کے والدین وہ شوہر کو کچھ زیور دیتے ہیں شادی کے موقع پر، اور وہ دیتے ہیں کہ بھائی بیوی اس کی استعمال کرے گی، مالک لڑکا رہے گا۔ آج کل عرف یہی ہے، اسی لیے جب خدا نخواستہ نوبت طلاق کی یا جدائیگی کی آتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، تفریق ہوتی ہے، نکاح فسخ ہوتا ہے، تو جو زیور جو ہے لڑکے نے دیے ہوتے ہیں وہ واپس لے لیتا ہے، جو زیور لڑکی لاتی ہے وہ اپنا واپس لے جاتی ہے۔ تو جو لڑکا جس زیور کا مالک ہے اس کی زکوٰۃ لڑکا دے گا، اور جب انتقال ہوگا لڑکے کا تو وہ زیور جو لڑکے کا تھا وہ لڑکے کے وارثوں میں بٹے گا۔ تو گویا یہ ہمیں پہلے سے طے کرنا ہوگا کہ اس زیور کا مالک کون ہے، وہ کہیں سے ملا ہو، وہ میکے سے یا سسرال سے، دیکھنا ہوگا مالک لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ جو مالک ہے اس کے ذمہ زکوٰۃ ہے، اور جو مالک نہیں ہے اس کے ذمہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ خلاصہ ہے، انشاءاللہ بات صاف ہو گئی ہوگی۔